بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے نیا لباس پہنتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ دو وجہوں سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ایک تو وجہ وہی ہے جس کا سلسلہ بیان چل رہا ہے، یعنی مومن کو لا حول ولا قوت الا باللہ والا مزاج بنانا چاہیے، چونکہ اس دعا کے اندر یہ کلمہ آیا ہے، تو اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کیا نیا کپڑا پہنتے وقت بھی دعا پڑھی جاتی ہے، چونکہ اس سے اکثر لوگ لا علم ہے، تو اس بنا پر اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ نیا کپڑا پہنتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تھے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ آتے تھے، آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے کپڑا پہنایا، لباس پہنایا، لباس عطا کیا بغیر میری طاقت اور قوت کے۔ میرے اندر نہ خریدنے کی طاقت تھی، نہ پہننے کی طاقت تھی، تو میرے بغیر طاقت اور قوت کے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کپڑا عطا بھی کیا اور پہنا بھی دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات تھے نیا کپڑا پہنتے وقت۔ لباس کا ذکر قرآن نے خاص طور پر کیا، 2-3 آیتوں کے اندر، اور اسے اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ خود بخود پیدا ہو گیا ہے، یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی ارادہ نہیں کیا۔ ایک آیت شریفہ کے اندر فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوادکم وریشا۔ اے اولاد آدم، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ قرآن کا یہ انداز ہے کہ اگر کسی کا تعلق، کسی چیز کا تعلق جن و انس سے ہوتا ہے تو دونوں کا ذکر کرتا ہے، جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ سورہ الرحمن کے اندر ہے یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس۔ اور اگر اس چیز کا تعلق خاص انسان سے ہوتا ہے، اولاد آدم سے ہوتا ہے، تو وہ یا بنی آدم کہتا ہے۔ تو لباس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم۔ تو یا بنی آدم کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لباس کا تعلق صرف اور صرف انسانوں سے ہے، نہ جانوروں سے ہے، نہ جنات سے ہے، اور نہ دنیا کی کسی بھی چیز سے ہے۔ لباس کا تعلق انسان سے ہے، انسان کے لیے۔ انزلنا علیکم لباسا یواری، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، لباس نازل کیا۔ یہ قرآن کا انداز بیان ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آسمان سے بنا بنایا نازل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے آسمان سے رزق برسایا، یا آسمان کے اندر تمہارا رزق ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آسمان کے اندر رزق رکھا ہوا ہے تو وہاں سے لوگ اتار کر لائے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری کی ساری چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے، اور زمین سے اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے۔ بارش اگر نہ برسے تو کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہمارا رزق جو ہے، جب کہا جاتا ہے کہ آسمان سے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے بارش کی طرف، کہ آسمان سے بارش جو ہے وہ رزق ہے، رزق برسا رہا ہے۔ تو انزلنا کا مطلب بھی وہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسے حالات پیدا کیے کہ کپڑے کی بنیاد رکھی، کپڑے کی پیدائش ہوئی۔ تو انزلنا علیکم لباسا یواری، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ اب اس لباس کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ لباس کیوں اتارا۔ اس کے 2 مقصد بیان کیے ہیں کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ پہلا مقصد ہے کہ تمہاری شرمگاہ کو چھپائے، تمہارے لیے وہ ستر بن جائے، اور دوسرا مقصد ہے وہ انسان کے لیے زینت۔
لباس کا مقصد یہ ہے، قرآن نے لباس کا مقصد یہ بیان کیا ہے، اور اس سے بات بھی معلوم ہوئی کہ قرآن نے اس قسم کا کوئی اشارہ نہیں کیا کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، کوئی بھی اس قسم کا اشارہ نہیں ہے قرآن کے اندر کہ لباس کس انداز کا ہونا چاہیے۔ لباس کیسا ہی ہو، کوئی بھی لباس پہن لے، وہ انسان کے صدر کو چھپانے والا ہو۔ انسان کا صدر جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد فقہا نے کہا ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اتنا حصہ شرمگاہ کہلاتا، یہ چھپانا ہر حال کے اندر فرض ہے، یعنی گھر کے اندر بھی، باہر بھی، نماز میں بھی، اس کے علاوہ بھی، تو یہ صدر کہلاتا ہے، اس کا چھپانا بہت زیادہ ضروری ہے، تو اسے سوعت کہا ہے، یواری سواتکم وریشا، تاکہ وہ تمہاری شرمگاہ کو چھپائے۔ یہاں اس لیے کہا ہے کہ انسان کی بناوٹ اللہ تعالیٰ نے اس انداز کے رکھی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو وہ برہنہ ہونا اپنی توہین سمجھتا ہے اور دیکھنے میں بھی صحیح نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں تو آپ ان پر غور کریں، دیکھیں کہ ان کی شرمگاہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پونچھ لگا دی جو ان کے لیے ستر کا چھپانے کا سبب بن جاتی، اور کھال بھی اس انداز کے بنائی ہے کہ انہیں لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لباس تو خاص انسان کے لیے ہے، یہ مستقل علیحدہ موضوع ہے، اس پر پھر کسی موقع پر گفتگو کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ اس انداز سے کھال پیدا کر سکتا تھا جیسے جانوروں کی کھال ہے، لباس کی ضرورت ہی نہ تھی، انسان کے لیے لباس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ مستقل علیحدہ موضوع، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کی جائے گی۔ اب تو یہی ہے کہ لباس کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ تو دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وریشا، ریش کے معنی زینت کے آتے ہیں، یہ تمہارے لیے، یہ انسانوں کے لیے زینت بن جائے، مزین ہو جائے، انسان صحیح لگے، خوشنما نظر آئے، ریشہ کا مطلب یہ ہے وہ اس طریقے پر صحیح لگے۔ اور دوسرے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کر دیا کہ یہ زینت ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت اپنی زینت کو لے لیا کرو۔ یہاں زینت سے مراد لباس ہی ہے، تو گویا قرآن کے اندر لباس کے لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک تو لباس جو خود عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پہننے کے آتے ہیں، ملبوس کے معنی میں ہے وہ چیز جس کو پہنی جائے، اور دوسرا لفظ جو لباس کے لیے استعمال کیا ہے وہ زینت ہے۔ یہ دونوں لفظ اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ یعنی پہننا چاہیے، وہ انسان اس سے مزین ہوتا ہے۔ اور زینت کا لفظ اس لیے کہنا پڑا کہ اگر صرف ستر ہی چھپانا مقصود تھا تو ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اتنا حصہ آدمی چھپا لے ویسے ہی پھرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا لفظ بولا زینت کا لفظ، تو اس سے مراد ہو جاتا ہے کہ اتنا بدن گردن سے لے کر ٹخنوں تک۔ لباس کا اصل مقصد جو ہے اللہ کے نظر میں وہ یہ ہے کہ انسان کی جو بناوٹ ہے، نشیب و فراز ہے، انسان کا وہ حصہ جو ابھار کے اندر آتا ہے، وہ حصہ جو نیچے کی طرف جاتا ہے جس کے اندر ابھار نہیں ہوتا، یہ چیزیں چھپ جائیں، نشیب و فراز چھپ جائے، وہ نظر نہ آئے۔ تو اس معیار پر کوئی لباس اگر پورا اترتا ہو تو وہ اللہ کے نظر میں زینت بھی ہوگا اور انسان کے صدر کو چھپانے والا بھی ہوگا۔ اور اگر کوئی لباس آدمی چست پہنے، ٹائٹ پہنے، اس انداز سے سلوائے کہ اس کا جو اندرونی بناوٹ ہے، نشیب و فراز، ابھار وغیرہ، یہ بالکل صاف نظر آنے لگے تو اللہ کے نظر میں وہ پہننا نہ پہننا برابر ہے۔ تو یہ ہے اصل وہ لباس کی حقیقت اللہ کے نظر میں، کہ لباس کوئی سا بھی ہو، کیسا بھی ہو،
ڈھیلا ڈھالا ہو اور اندر کی بناوٹ بالکل نظر نہ آئے، اور اگر وہ کرتا پاجامہ بھی ہو لیکن اتنا چست ہو کہ صاف نظر آ رہا ہو، سینے کا حصہ صاف نظر آ رہا ہو ابھرا ہوا، یا پیچھے کا حصہ بھی صاف نظر آ رہا ہو، تو وہ بھی اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھا جائے گا کہ برہنہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، لباس اور یہ زینت، یہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی زینت۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ناواقفیت کے بنا پر جو مشرکین تھے جب وہ حج کرتے تھے تو وہ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہماری کمائی پتہ نہیں کیا، شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا ان کے اندر، ہماری کمائی پتہ نہیں معلوم نہیں کیسی ہے، حرام کی ہے یا حلال کی ہے، کپڑے کس انداز۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اسی حال کے اندر ہم اللہ کے دربار کے اندر جائیں جس حالت کے اندر ہم خدا کے یہاں سے آتے ہیں۔ ہر انسان برہنہ آتا، تو یہ شیطان نے بہت خوبصورت جو ہے دلیل کے طور پر ان کے سامنے رکھا۔ اسی کو بار بار قرآن کے اندر تزیین کہا گیا کہ شیطان گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا تاکہ اس کی طرف رغبت ہو جائے۔ تو جب یہ صورتحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور یہ فرمایا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے وہ جس نے اللہ کی زینت کو حرام کر لیا؟ یعنی یہاں لباس کو اللہ کی زینت کہا، اللہ کی اتاری ہوئی انسان کے لیے زینت۔ یہ کس نے حرام کی ہے؟ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی برہنہ رہتا ہے تو یہ اللہ کی نظر میں حرام ہے، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی زینت کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ لباس کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے، خاص طور پر اسی کے لیے پیدا کیا گیا، اسی کے لیے اتارا، اور اس بنا پر تاکہ وہ اپنے بدن کو چھپائے۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کی ہے، انزلنا، ہم نے نازل کیا، انسان نے پیدا نہیں کیا اسے۔ اور اسی طریقے پر اخرج لعبادی، اللہ ہی نے نکالا، اللہ ہی نے پیدا کیا۔ انسان کے اندر نہ طاقت تھی نہ قوت تھی اس کو پیدا کرنے کی، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تو انسان اس کو استعمال کر رہا ہے۔ جب کپڑا پہنتے وقت ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بغیر طاقت کے، ہمارے اندر نہ کپڑا پہننے کی طاقت تھی نہ قوت تھی، آپ نے یہ کپڑا ہمیں پہنا دیا، تو یہ کوئی فرضی بات نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک حقیقی بات ہوتی۔ آپ جب یہ تلفظ کریں نیا کپڑا پہنتے وقت تو اسے فرضی نہ سمجھیں۔ فرضی کا مطلب یہ ہے کہ دل میں تو یہ سوچیں کہ میں نے کمائے، میں خرید کر لایا، میں نے سلوائے اور میں نے پہن لیا، تو اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ اس کو دوسرا انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ جب اول انسان دنیا کے اندر آئے، تشریف لائے، تو یہ سب کو معلوم ہے کہ جنت کا لباس ان سے اتر گیا تھا، اور یہ بھی قرآن نے اشارہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کو درختوں کے بڑے بڑے پتوں سے چھپایا۔ یہ ہلکا سا اشارہ ہے کہ اول انسان جب دنیا کے اندر آیا تو دنیا میں آنے کے بعد میں وہ اپنے ساتھ جنت کا لباس نہیں لایا، جنت کا لباس تو اتر گیا تھا۔ وہ اس انداز سے آیا کہ اپنی شرمگاہ کو پتوں سے چھپائے ہوئے تھا، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی انتظام نہیں تھا۔ یہ کپڑے کا پہلا دور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر بھی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں۔ پیغمبر کا تو تقاضا یہ تھا کہ لوگوں میں دعوت و تبلیغ کریں، لیکن اس زمانے کے اندر کوئی انسان نہیں تھا جس کے اندر دعوت و تبلیغ، دنیا کی ابتدا تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پر جو احکام نازل ہوتے تھے وہ انفرادی عبادت کے لیے، اور دوسرے انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، کھانے پینے کی، ناج بونے کی، کاٹنے کی،
وہ کس طریقے پر ہونی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ انہیں القاء کرتا تھا کہ دنیا اپنے ابتدائی مرحلے کے اندر. تو معلوم ہوا کہ انسان کی ابتدا جب ہوئی تو کپڑا اس کے پاس نہیں تھا، موجود نہیں تھا دنیا کے اندر، اور یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے تک چلا. یہ نہیں کہ سال 2 سال کے اندر پھر کپڑا وجود کے اندر آ گیا، یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے تک چلا. اس زمانے کے اندر جتنے بھی انسان ہوتے تھے بس وہ 2 ہی کام کرتے تھے اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے، یا تو پتوں کے ذریعے سے یا شکار کرنے کے بعد میں اس کا گوشت کھاتے تھے اور اس کی کھال کو کپڑے کے لیے استعمال کرتے تھے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، یا تو کھال کے ذریعے سے اور یا پتوں کے ذریعے سے. پھر دوسرا دور ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کپڑے کا طریقہ بتلایا. کپڑے کی بنیاد کپاس کے اوپر ہے، روئی کے اوپر ہے جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، اسی سے دھاگے اور دوسری تمام چیزیں بنتی ہیں. تو یہ ایک لمبا عمل ہوا، کپاس کے بونے کا طریقہ، اس کے اگنے کا طریقہ. پھر دنیا والوں نے یہ جانا کہ کس طریقے پر اس سے کپڑا بنایا جا سکتا ہے. یہ دوسرا دور کپڑے کے بارے میں. ایک دور وہ تھا کہ انسان بغیر کپڑے کے زندگی گزارتے تھے. دوسرا دور وہ ہے کہ دنیا والوں کو معلوم ہوا کس طریقے پر کپڑا بنایا جاتا ہے، لیکن سلائی میں دقت تھی، سلائی بہت مشکل تھی. ایک دور یہ بھی گزرا ہے. تو اس زمانے میں زیادہ تر لوگ صرف چادر استعمال کرتے تھے، چادر اوڑھ لی پہن لی، اور یہ سلسلہ بھی بہت لمبا چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک چلا ہے. یہ پیغمبر کے زمانے میں سلائی اگرچہ ہو گئی تھی لیکن وہ بہت ہی کم مقدار کے اندر تھی، عام نہیں ہوئی تھی، اور کپڑا بھی بہت کم تھا. یہی وجہ ہے ہم تاریخ کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ باہر سے چادریں آئی تو حضرت عمر فاروق نے سب میں ایک ایک تقسیم کرا دی، اور حضرت عمر فاروق جو ہیں خود 2 چادریں احرام کی طرح، ایک اوپر اوڑھ لی اور ایک باندھ لی. یہ مشہور واقعہ. تو اس سے ہلکا سا اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے زمانے تک یہ صورتحال تھی کہ سلا ہوا کپڑا کم دستیاب ہوتا تھا. عام طور پر لوگ چادر ہی استعمال کرتے تھے، اور اکثریت کا یہ حال تھا کہ صرف ایک چادر، ایک گانٹھ یہ گلے کے پاس لگا لی اور دوسری گانٹھ گھٹنوں کے پاس، تاکہ صدر چھپ جائے. اور دوسری حدیثوں کے اندر بھی اشارہ ملتا ہے کہ کپڑے کی کتنی قلت تھی. یعنی جو رات دن کے اندر باندھتے تھے صدر کو چھپانے کے لیے، رات کو وہی کھول کر اوڑھتے بھی تھے. کتنی قلت تھی کپڑوں کی. تو یہ دوسرا دور ہے کپڑے کا. اور اب تیسرا دور ایسا آ گیا کہ سلائی بہت زیادہ عام ہو گئی. من پسند طریقے پر آدمی سلوا لے، جو چاہے جس طریقے پر کپڑا پہن لے، جس رنگ کا چاہے پہن لے. تو یہ کپڑے کے 3 دور گزرے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ کپڑے کا وجود نہیں تھا، دوسرا زمانہ ہے کہ کپڑے کا وجود تھا لیکن من چاہے طریقے پر نہ تو سلوا سکتے تھے نہ پہن سکتے تھے. اور یہ تیسرا دور آیا کہ اس میں جس طریقے پر چاہیں ہم پہن سکتے ہیں اور سلوا سکتے ہیں. تو اپنے بارے میں ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں پہلے دور کے اندر پیدا کر دیتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے کمایا، میں خرید کر لایا، میں نے اپنی پسند کا سلوا دیا. یہ جملہ بول سکتے تھے کہ اس میں خدا کہاں سے آ گیا، سارے کام میں نے کیے. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اس زمانے کے اندر پیدا کیا کہ جبکہ کپڑے کا تیسرا دور تھا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی. تو کوئی آدمی اگر جب یہ کپڑا پہنتے وقت یہ کہتا ہے کہ آپ نے میری بغیر طاقت اور قوت کے یہ کپڑا پہنوا دیا، میرے اندر نہ طاقت تھی نہ قوت تھی، تو یہ اس پوری تاریخ کا اعتراف کر رہا ہے. تو یہ پہنتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اور منقول ہے کہ کپڑے کے سلسلے میں، وہ ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر آئی، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ الذی کسانی ما بھی عورتی ما اواری بھی عورتی واتجمل بھی فی حیاتی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ایسا کپڑا دیا جس سے میری شرمگاہ چھپ گئی اور جس کے ذریعے میں مزین ہو گیا۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص، ابو داؤد کے اندر وہ روایت ہے جس کو میں نے پہلی دعا کہا ہے، کہ اگر کوئی شخص وہ دعا پڑھتا ہے نیا کپڑا پہنتے وقت، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، اس میں وہی لفظ آ رہا ہے میری بغیر طاقت اور قوت کے آپ نے مجھے کپڑا پہنا دیا۔ تو اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، معمولی سے عمل سے، کہ نیا کپڑا پہنتے وقت اگر یہ دعا کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے اس دعا کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں کہ نیا کپڑا پہنتے وقت چاہے اردو میں کہہ لیں یہ الفاظ یا عربی میں کہہ لیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ 3 موقع ہیں جس پر شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے۔ پہلا موقع تو اذان کا جواب ہے، دوسرا موقع جس کے بارے میں آ چکی ہے تفصیل، دوسرا موقع ہے گھر سے نکلتے وقت، اور یہ تیسرا موقع ہے کپڑا پہنتے وقت۔ یہ تمام کے تمام مواقع اس لیے ہے کہ ایک مومن کا مزاج وہی بن جائے جو لا حول ولا قوت والا مزاج ہو، اس کی روح۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔